ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں، گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پڑھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ان مشکلات سے اور ان دہشتوں سے، ان گھبراہٹوں سے نجات پانے والے کے لیے یہ خوشخبری اور بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بدری چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بکثرت ہمیں عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور عبادت کا بھی حکم ارشاد فرمایا، بلکہ جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ فرماتا ہے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ رب آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اچھے عمل تو ہمیں مختلف انداز سے یہ خود ہماری شریعت مطہرہ نے، اسلام نے، ہمارے رب عز و جل نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ دن بھر کے اندر نماز فرض ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ تو ویسے فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ جی اور یاد رکھیں، نماز وہ ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ معاون ہے نماز۔ بلکہ حدیث قدسی میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور رب کیا ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیجا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اس کے لیے اعلان جنگ ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے۔ آگے جو ارشاد فرمایا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے کسی کے ذریعے اتنا میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا وہ قرب میری فرض کی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کے ذریعے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی جن چیزوں پر عمل کرنا فرض ہے، اب وہ چاہے نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج کی ادائیگی ہے، وہ رمضان کے روزے ہیں، اسی طرح گناہوں سے بچنا فرض ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا فرض ہے۔ تو
جن چیزوں پر عمل کرنا فرض ہے رب فرماتا ہے ان سے بڑھ کر کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر لے. پھر کیا آگے بندہ کرے؟ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. ارشاد فرمایا پھر بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جس بندے نے نوافل کے ذریعے، فرض بھی پورے ہیں، نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ میں کمی نہیں ہے لیکن پھر نفلی طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرائض نماز میں کمی نہیں ہے، پھر نوافل پڑھ کر رب کا قرب حاصل کرتا ہے، تو یہ وہ عمل گئے کہ جن کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب اللہ کسی سے محبت کرے، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لے، انعامات حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے. اللہ اکبر. اور ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ وہ بندہ پھر مانگتا ہے رب اسے عطا فرماتا ہے. بندہ سوال کرتا ہے رب اس کا سوال پورا کرتا ہے. یہ دعا کرتا ہے رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. بس اس کا کہنا ہوتا ہے رب ویسے فرما دیتا ہے. جیسے یہ کہتا ہے اس کی تمناؤں کو پورا کر دیا جاتا ہے، اسے درجہ مستجاب الدعوات مل جاتا ہے. یہ رب سے مانگتا رہتا ہے، رب اسے دیتا رہتا ہے، عطا فرماتا رہتا ہے. اور جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ آسمانوں میں، فرشتوں میں اس کے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا پیارا گئے، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل سے کہا جاتا ہے محبت کرو، آسمانوں میں کہا جاتا ہے محبت کرو، اور ثم یودع القبول فی الارض، اس کی قبولیت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے. یعنی زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. آج ہم اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، ان کو صدیاں ہوگی دنیا سے گئے ہوئے، جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے دل بہہ جاتے ہیں، کھنچے چلے جاتے ہیں ان کی طرف. بچوں کے دلوں میں ان کا پیار ہے، ان کی محبتیں. وجہ کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں. رب نے اپنی مخلوق اور اپنے بندوں اور فرشتوں میں ان بندے کی محبت کو داخل کر دیا ہے. وہ فرشتے بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق اور بندے دوسرے لوگ بھی اللہ کے اس پیارے سے، اللہ کے اس محبوب بندے سے وہ بھی محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. مدنی کے ناظرین، ویسے تو نوافل یہ آدمی جتنے بھی پڑھتا جائے، جو بھی نوافل کے اوقات ہیں، یعنی وہ خاص وقت جن میں نوافل پڑھنے منع ہوتے ہیں، اوقات مکروہہ 3 وقت تو مشہور ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نوافل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ان اوقات کو نکالنے کے بعد بقیہ جتنی ہو جائے کثرت سے نوافل پڑھتے رہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ کے دن بھر کے جو مشاغل ہوتے تھے، تو آپ سے کئی ایسے نوافل وہ منقول ہیں جن پر آپ نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں، باقاعدہ ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا. آج کچھ اس نیت کے ساتھ یہاں پر یہ بیان کروں گا تاکہ ہمارا بھی اس طرف رجحان ہو کہ یہ نفلی طور پر بھی ان عبادتوں کو ہم نے بجا لانا ہے. آپ وضو کرتے ہیں، ایک نماز تحیۃ الوضو، یعنی آدمی نے وضو کیا تو اعضاء خشک ہونے سے پہلے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو، پڑھنی چاہیے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل جسم کو نچوڑتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کپڑے سے، تولیے سے بہت اچھی طرح اعضاء صاف کر لیتے ہیں کہ قطرہ پانی کا یوں تری بھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، آپ جب مسجد جا رہے ہیں تو یہ چیزوں کا تو خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح مسجد جاتے ہوئے آپ کے وضو کے پانی کے قطرے مسجد کے اندر دریوں کو خراب کر رہے ہوں، مسجد کو گیلا کر رہے ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کو وضو خانے پہ ہی اچھی طرح نچوڑ لینے چاہیے، لیکن کچھ ایسی تری جو ہے وہ رہنی چاہیے، تری وہ باقی رہے. اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ 2 رکعت
اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اور یہ پڑھنا مستحب ہے، مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتودع فیحسن وضوءہ، ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے فیحسن وضوءہ، اور اچھا وضو کرے وہ، اور پھر اس کے بعد کیا کرے ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو اور بس 2 رکعتیں وہ پڑھ لے، اور وہ 2 رکعتیں کس انداز سے پڑھے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ وہ دل سے، ظاہر سے، باطن سے بالکل متوجہ ہو کر وہ 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو آج سے یہ نیت کیجئے، تحیۃ الوضو، یعنی وضو کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، علماء نے لکھا، فقہا نے لکھا کہ غسل کے بعد بھی 2 رکعت وہ پڑھ لینے چاہیے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد اگر آپ ڈائریکٹ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرض پڑھ لیے یا نماز پڑھ لیے، اور تو یہ اس میں بھی تحیۃ الوضو والی وہ نماز ہے، وہ اس کے یہ قائم مقام ہو جائیں گے۔ تو آج سے اس عمل کو بھی شروع کیجیے۔ ایسے وقت میں وضو کیا ہے کہ جب کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، نوافل کے لیے بھی وہ مکروہ نہیں ہے، تو یہ 2 رکعت پڑھیں انشاءاللہ اس بشارت کے مطابق، یعنی توجہ خاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ان رکعتوں کو پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم مسجد میں جاتے ہیں، ایک نماز ہے جس کا نام ہے تحیۃ المسجد، یعنی مسجد کے احترام کے لیے، مسجد کے حق کی ادائیگی کے لیے وہ نماز پڑھی جائے، تحیۃ المسجد۔ اب آدمی مسجد میں گیا، اب مسجد میں جا کر پہلے ابتدا میں اگر تو کوئی جاتے ہی جا کے نماز پڑھتا ہے، جیسے ہم نماز کے لیے گئے، بالفرض نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ نے جاتے ہی جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی، تو ضمناً تحیۃ المسجد والے یہ بھی اس کے قائم مقام ہو جائیں گے، اور آپ نے حق مسجد ادا کر دیا۔ اب کوئی شخص مسجد میں جب گیا ہے تو وہ ذکر کے لیے گیا ہے، درس کے لیے گیا ہے، وہ باقاعدہ اس وقت نماز کا کوئی وقت نہیں ہے اور وہ نماز کے لیے نہیں گیا، تو اس کے لیے بہتر اور مستحب عمل یہ ہے کہ وہ پہلے یہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کر لے، جبکہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اب کو گیا ہی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، طلوع فجر کے بعد ابھی فجر کی جماعت نہیں ہوئی، وقت باقی ہے، اب مسجد میں گیا ہے، تو اس دوران نوافل پڑھنا وہ منع ہے۔ اب صرف 2 رکعت سنت فجر وہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس نے گھر پہ پڑھ لی ہیں یا پہلے پڑھ چکا ہے تو اب وہ وہاں جائے، بس ذکر و درود میں مشغول ہو جائے، نوافل پڑھنے کی اب اجازت نہیں۔ اب جب ایسا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے اور یہ شخص وہاں گیا ہے، تو اسے 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نام سے اس نیت کے ساتھ پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، ارشاد فرمایا جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرے، 2 رکعت پڑھ لے، اور اگر بیٹھ بھی گیا، کوئی ذکر و درود بھی کیا، اس نے کچھ عمل کیا، پھر بھی یہ ساکت نہیں ہوتی 2 رکعتیں، اگر پڑھے گا تو بھی اس کو اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر مسجد کے اندر گیا ہے اور نماز میں ابھی وقت ہے اور وقت مکروہ بھی نہیں ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، تو یہ پھر 2 رکعت اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھ لے۔ اور اگر کوئی بے وضو شخص مسجد میں گیا ہے، وضو نہیں تھا، اب کیا کریں؟ علماء نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی بے وضو مسجد میں گیا ہے یا وقت ایسا ہے کہ وہ نفل پڑھ نہیں سکتا، تو اسے چاہیے کہ یہ کہہ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 مرتبہ یہ کہہ لے۔ انشاءاللہ اس کو ذکر کرنے کا، یہ پڑھنے کا یہ ثواب حاصل ہوگا، فضیلت حاصل ہوگی، 4 مرتبہ یہ کہہ لیا کریں۔ اور کوشش یہ ہو کہ تحیۃ المسجد والی نماز یہ بھی ہم ادا کرتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، سالوں گزر گئے مسجد جاتے ہوئے،
نماز پڑھتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، لیکن نماز کے حوالے سے علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ تحیۃ المسجد بھی کوئی نماز ہے، تحیۃ الوضو یہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے۔ تو یہ نمازیں ہیں، تو نوافل کے لیے ہمیں معلومات لینی چاہیے کون کون سے ایسی نمازیں ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے باقاعدہ جس کے بارے میں ہمیں ترغیبات حدیث میں موجود ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، ایک نماز نماز اشراق ہے اور ایک نماز نماز چاشت ہے۔ فجر کی نماز ادا کی ہے، اب فجر کے بعد نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے۔ سورج نکلتا ہے، سورج کے 20 منٹ یا 25 منٹ اتنا یہ وقفہ کر لیا جائے، کیونکہ یہ ٹائم مکروہ ٹائم ہے، اس میں نہ نوافل پڑھنا جائز نہ کوئی قضا پڑھنا جائز ہے، یہ بالکل اوقات مکروہہ میں سے۔ جب سورج نکلے ہوئے 20 منٹ 25 منٹ ہو جائیں تو اب 2 رکعت اشراق کی نماز یہ پڑھ لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا میں مشغول رہا، ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو وہ کانت لہو کاجر حجۃ و عمرہ، تو اس کو اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی، تامہ تامہ تامہ، یعنی پورے حج عمرے کا ثواب، پورے حج عمرے کا ثواب، پورے حج عمرے کا ثواب اسے ملتا۔ سبحان اللہ، یہ نماز اشراق ہے۔ مکروہ وقت گزرنے کے بعد اس نیت کے ساتھ 2 رکعتیں اشراق یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر کسی وجہ سے گھر چلے گئے یا کسی کام میں مشغول ہو گئے پھر اس نماز کو پڑھیں تو بھی اشراق کی نماز ہو جائے گی، فضیلت حاصل ہوگی۔ اسی کے بعد ایک نماز ہے نماز چاشت۔ چاشت یعنی ایک سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو پڑھی جائے وہ نماز اشراق ہے، اور اگر اسی کے ساتھ ہی کوئی چاشت کی نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کی چاشت کی بھی نماز ہو جائے گی، اور اس کے لیے کم از کم 2 رکعتیں، افضل 12 رکعتیں، 12 رکعتیں اس کے لیے بیان فرمائی گئیں کہ چاشت کے لیے وہ 12 رکعتیں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی اس کے لیے جنت میں سونے کا اللہ محل بنائے گا۔ سبحان اللہ، چاشت کی 12 رکعتیں۔ ہمارے پاس کئی مرتبہ ایسا وقت ہوتا ہے، گزرتا جاتا ہے گزرتا جاتا ہے گزرتا جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی اوقات میں بعض اوقات فضول اور لغویات میں گزر جاتا ہے۔ تو یہ نمازوں کے بارے میں معلومات بھی دل میں رکھیں، علم بھی حاصل کریں اور پڑھتے بھی رہے ساتھ ساتھ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، یعنی ہمارے جسمانی جو جوڑ ہیں، اور یہ بیان کیے گئے کہ 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ فرمایا گیا، اور فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کہنا صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ارشاد فرمایا ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی کفایت کرتی ہیں، یعنی اگر 2 رکعتیں کوئی پڑھ لیتا ہے گویا کہ یہ سارے صدقے اس نے ادا کر دیے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھیں غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 4 رکعتیں پڑھے عابدین میں اسے لکھا جائے گا، اور جو 6 پڑھے اس کے لیے فرمایا اس دن اس کی کفایت کی گئی، اور جو 8 پڑھے اللہ اسے قانتین اطاعت گزار والوں کے درجے میں اسے شمار فرمائے گا، اور فرمایا جو 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک ایسا محل بنائے گا کہ کوئی دن یا رات نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان اور صدقہ نہ کرے
اس بندے سے بڑھ کر کسی پر احسان نہ کیا جسے رب نے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، ذکر کا جسے الہام فرما دیا گیا۔ 2 پڑھنے والے کو ثواب، 4 پڑھنے والے کو ثواب، 6 پڑھنے والے کو بھی ثواب، 8 بھی پڑھے تو بھی فضیلتیں، 12 پڑھے تو اور فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ تو نیت فرمائیں چاشت کی نماز، سورج نکلنے کے 20 اور 25 منٹ انتظار کرنے کے بعد اب آپ 2 رکعت اشراق پڑھ لیں، اس کے بعد 2 چاشت، پھر 4 کوئی پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 12 پڑھے، اور ثواب ہے، فضیلت ملے گی انشاءاللہ۔ اور اگر کچھ وقفہ دے کر یہ نماز پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، بلکہ اس کے لیے زیادہ بہتر وہی ہے۔ مثال کے طور پر سورج وہ طلوع ہوا بالفرض 7:05 پر، آپ نے 25 منٹ پر یا 30 منٹ پر اشراق کی نماز پڑھی، اب اس کو کچھ وقفہ دے دے اور اس کو کچھ کوئی کام کرنا ہے، کچھ آرام کرنا ہے، بالفرض آرام کر لیا، لیکن جو زوال کا ٹائم جسے عوام بولتی ہے، یعنی دوپہر جو مکروہ وقت آتا ہے، اس سے پہلے پھر آپ چاشت پڑھ لیں۔ لیکن آپ کو پتہ جب مشغول کسی اور کام میں ہو جائیں گے، آفس چلے جائیں گے، یہ نماز رہ جائے گی، تو آپ اشراق کے ساتھ بھی چاشت کی نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو چاشت کی 2 رکعتوں پر محافظت کرے، یعنی اس کو لازم پکڑے رکھے، اس پر پڑھتا رہے، اسے ارشاد فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت اس آدمی کو جو چاشت کی 2 رکعتوں پر محافظت اختیار کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عمل اگرچہ تھوڑا ہو، استقامت کے ساتھ ہو، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، بڑا محبوب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے کہا کہ اے عبداللہ، تو فلاں کی طرح نہ ہونا۔ کس کی طرح نہ ہونا؟ کہا کہ وہ فلاں تھا، وہ رات میں پہلے قیام کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، پھر اس نے رات کو عبادت کرنا چھوڑ دی، قیام جو رات کی نماز ہوتی تھی وہ پڑھنا چھوڑ گیا۔ فرمایا تو ایسا نہ ہونا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال میں زیادہ پسند اللہ کو وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو، ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اپنی ایک عادت بنا لیں، ایک کوشش کی کہ میں نے اس کی اتنی رکعتیں، کیونکہ ہماری آج کل کیفیت عجیب ہوتی جا رہی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے گناہ نہیں ہے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آدمی آہستہ آہستہ نمازوں کے بعد والے نوافل بھی چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ پھر جب یہ نفل چھوڑتا ہے، پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ سنت جو ہوتی ہیں اس میں بھی کوتاہی برتتا ہے، سنت غیر موقدہ چھوڑتا پھر سنت موقدہ کی طرف آتا ہے، پھر سنت موقدہ کی طرف آتا ہے، اس کو بھی ترک کر دیتا ہے، حالانکہ سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کی عادت بنانا گناہ گار ہو جائے گا، گناہ ملے گا اس کو۔ اور جب سنت موقدہ ترک کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر آگے واجبات ہیں، آگے فرائض ہیں۔ تو جب ہمارا ذہن یہ بن جائے کہ مجھے نماز سنتوں کے ساتھ، مجھے نماز اس کے مستحبات اور آداب کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور جتنی رکعتیں اس میں چاہے سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، نوافل ہوں، مجھے یہ سب اہتمام سے پڑھنی۔ اب جانتے ہیں قیامت کے دن اللہ جس پر کرم فرمائے، فضل فرمائے گا، قیامت کے دن جس بندے کی فرض نمازوں میں کمی ہوگی، فرمایا جائے گا اس کے نفل دیکھو، اس کے نفل دیکھو، اور جس کے نفل رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو ان کے نوافل کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرضوں میں شمار فرما کے قبول فرما لے۔ نیکی تو رائے گا نہیں جائے گی، جس پر اللہ کا کرم ہو، جس پر اللہ کا فضل ہو۔ تو فرائض کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، فرائض پڑھتے رہیں، بلکہ جو پچھلے فرائض رہتے ہیں روزانہ کی کچھ ایسی عادت بنائیں کہ کچھ نہ کچھ اپنی پچھلی قضا عمری وہ کرتے رہیں۔ اور نمازیں جو پڑھ رہے ہیں، اور بالخصوص جو حدیثوں میں نوافل کا بیان آیا ہے، ان کو بھی ساتھ یہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ یہ عادت میں شامل ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ مدرسہ کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور جن نوافل کا یہاں بیان ہوا ہے کوشش کریں اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں،
انشاءاللہ آئندہ پیر کو کچھ اور نوافل کا بیان وہ لے کر اسی پروگرام میں دوبارہ حاضری دیں گے، اور نیت یہی ہے شعبان المعظم کی آمد آگے رمضان شریف ہے، تو ابھی سے ایک عبادت کا ذوق بن جائے اور ہم عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں۔ اللہ نیک ہمارے اعمال قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔